عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے گرمی کی شدت میں. اشارہ ظہر کی نماز کی طرف ہے. شدید گرمی ہوتی اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، جب نہ طاقت رکھتا، لم يستطع نہ استطاعت رکھتا، نہ طاقت رکھتا ہم میں سے کوئی شخص ان یمکن جبہتہ کہ اپنی پیشانی کو ٹیک سکے، من الارض زمین سے، زمین شدید گرم ہے اور اس کی طاقت ہم نہ پاتے کہ سجدہ اللہ کے نبی فرمائیں گے، سجدہ لمبا بھی ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو سجدے میں تسبیحات تھیں تو کم از کم 10 تسبیحات کا ہم اندازہ لگاتے تھے کہ آپ 10 بار سبحان رب العلیٰ کہتے ہیں کم از کم. یہ تو اتنا طویل آپ کا سجدہ ہوتا، اتنا طویل پیشانی اگر زمین سے لگی رہے اور زمین گرم ہے تو کیسے قابل برداشت ہوتی. جب ہم میں سے کوئی شخص طاقت نہ پاتا ان یمکن جبہتہ کہ اپنی پیشانی کو ٹیک سکے من الارض زمین سے، تو باسطہ ثوبہ اپنا وہ کپڑا اتارتا، اس کو پھیلاتا، فسجد علیہ اور اس پر سجدہ کرتا. اس حدیث میں بھی کئی احکام ہیں. ایک یہ کہ شدت حرارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. آپ اعتراض کریں گے کبھی حدیث گزری کہ ابردوا بالصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کر لو، تو اللہ کے رسول نے ٹھنڈے کیوں نہیں کی اور ٹھنڈے وقت میں کیوں نہیں ادا کی؟ جو ٹھنڈا آپ کے ذہن میں وہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھنڈا کرنے سے مراد یہ کہ کچھ انتظار کر لو تاکہ شدت حرارت ختم ہو جائے. حرارت ٹوٹل زائل نہیں ہوتی، کلیتاً ختم نہیں ہوتی. زمین گرم رہے گی، حرارت موجود رہے گی. اور یہی معاملہ یہاں پر ہے. اگر آپ نے انتظار کیا بھی ہوگا تو یکسر گرمی ختم نہیں ہوئی، اس کا حصہ کچھ نہ کچھ موجود ہے اور زمین کی گرمائش بھی موجود ہے. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ شدت حرارت میں نماز پڑھی گئی. دوسرا یہ کہ اگر زمین سخت گرم ہو اور پیشانی زمین سے لگانا مشکل یا ناممکن ہو تو پھر آپ زمین اور پیشانی کے درمیان کپڑا حائل کر سکتے ہیں اور اس کپڑے پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اس صورت میں اجازت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کے عمل کو دیکھا اور اس کا انکار آپ نے نہیں فرمایا. اور پھر صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام کے ساتھ شوق اور ذوق نماز ادا کرنے کا، شدت حرارت کی کوئی پرواہ نہیں، گرم پانی سے وضو کرتے، سخت گرم زمین پر نماز پڑھتے اور پورے صبر، استقلال اور عزیمت کے ساتھ. ظہر کی نماز کو بہت زیادہ لیٹ نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہی سورج ڈھلتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے. اس موقع پر اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنی گپوں میں دنیاوی امور میں مصروف ہیں تو یہ بڑی ایک محرومی ہوگی. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگو اس کی رحمت، رزق اور اپنے کاروبار کی کشادگی، وسعت. مسجد میں آ جاؤ، نماز ادا کرو، سنتیں پڑھو. یہ اس وقت کی اہمیت کی دلیل ہے. سبحانک اللہم صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ فیک.